آزادی قانون کی حکمرانی میں ہے. آزادی سب سے بڑی نعمت ہے. امریکہ کی ترقی کا راز آئین اور قانون کا نفاذ. یہی وجہ ہے کہ دنیا سے لوگ امریکہ میں آنا پسند کرتے ہیں. قانون کی حکمرانی ہے، قانون پر عمل داری ہے. جب تک قانون پر عمل سب کے لیے ایک جیسا ہوتا رہے گا تب تک ملک ترقی کرتا رہے گا. اور یہی امریکہ کی ترقی کا راز ہے. آئین اور قانون انسانوں کے لیے بنائے گئے ہیں. انسان آئین اور قانون کا احترام کر رہے ہیں. جب تک کریں گے احترام تب تک آزادی برقرار رہے گی. آپ دوسروں کو آزاد رہنے دیں تو آپ آزاد رہیں گے. یہ مکافات عمل ہے. دنیا دین دونوں کا یہی نظام ہے. قانون کی حکمرانی، رول آف لا، اقتصادی خوشحالی، بھرپور قدرتی وسائل کا استعمال اور انسانی صلاحیتوں کا استعمال. امریکہ میں سیاسی استحکام اور حقوق و فرائض کے درمیان مساوات، بیلنس. آزادی اور قانون کی حکمرانی ایک مستحکم سیاسی نظام اور قانون کی حکمرانی کاروباری ترقی اور انفرادی ترقی، حقوق کی حفاظت میں ہر وقت لگی ہوئی ہے، مدد کرتی رہتی ہے. عدالت سے لے کر ادارے تک قانون کی تحفظ میں اپنا پازیٹو کردار ادا کر رہے ہیں. قانون اور آئین کے تحفظ کا تصور قانون کی حکمرانی بشمول نجی ملکیت اور دیوالیہ پن سے متعلق نرم قوانین، ایزی لا کے تحفظ کا ایک احساس پیدا کرتے ہیں جو نئے کاروبار شروع کرنے والوں کے لیے تحفظ اپرچونٹی پرووائڈ کرتی ہیں. امریکہ کی بنیادی ترقی کا راز کیا وجہ ہے کہ 90% امریکہ میں رہنے والے لوگ دنیا جہاں سے آ کر آباد ہوئے ہیں اور مسلسل آباد ہوتے جا رہے ہیں. یہ آبادی کی وجہ، یہ آمد کی وجہ، یہ یہاں آ کر اپرچونٹیز تلاش کرنے کی وجہ محض قانون پر عمل داری اور سب کے لیے ایک جیسا قانون. جو جرم کرے گا وہ سزا پائے گا، جو آئین کو نہیں مانے گا وہ سزا پائے گا، جو عمل قانون پر نہیں کرے گا وہ سزا پائے گا. بھلے سے چھوٹا قانون، معمولی سا اسٹاپ سائن پہ نہیں رکنا، اگر اسٹاپ سائن پہ نہیں رکے گا تو سزا پائے گا. اگر کسی بڑے قانون کو توڑے گا جو کہ کوئی جرت نہیں کر سکتا، اس لیے جرت نہیں کر سکتا کہ اسے معلوم ہے کہ عوام کو عوام کے حقوق کا علم ہے. آئین اور قانون کا نفاذ امریکہ کی ترقی کا راز ہے. امریکہ میں 1 سے لے کر 10 امینڈمنٹ تک بل آف رائٹس جسے کہا جاتا ہے، بل آف رائٹس جس میں انسانی حقوق کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے. اور صرف یہاں کے شہریوں کے لیے یہ حقوق نہیں ہے. آپ سانس لینے والے مخلوق ہیں، اللہ کے مخلوق ہیں، آپ لائیو کریچر ہیں، آپ کو آپ کا حق ملے گا. انسان تو انسان، جانوروں کو بھی امریکہ حق دیتا ہے جینے کا، رہنے کا، کھانے کا، پینے کا، آزادی کا، انسانوں کو آزادی سے بولنے کا، تحریری آزادی، تقریر کی آزادی، اجتماع کرنے کی یعنی اسمبلی کرنے کی آزادی، مذہب کی آزادی. آپ جس مذہب میں چاہیں رہیں، جس مذہب کو چاہیں اختیار کریں.
آپ جس طرح چاہیں پریکٹس کریں. آپ یہاں اپنی مساجد، اپنا ٹیمپل، اپنی عبادت گاہیں بنا سکتے ہیں، مگر قانون سے اجازت لے کر. آئین آپ کو فرسٹ امینڈمنٹ میں بل آف رائٹس کا 10 امینڈمنٹ ہے. اس میں پہلا امینڈمنٹ جو ہے اس میں ہے تحریر کی آزادی، تقریر کرنے کی آزادی، اجتماع، جلسہ، جلوس پرامن طریقے سے کرنے کی آزادی. جب آپ اجتماع کریں گے، جب جلوس نکالیں گے، جب پروٹیسٹ کریں گے تو ایسی جگہ کریں گے جہاں عوام کو تکلیف نہ ہو، مگر حکومت آپ کو بلیک میل بھی نہ کرے. جھوٹ کوئی اگر بولتا ہوا پکڑا گیا تو اس کو بھی سزا ہوگی، خواہ وہ صدر ہو، خواہ وہ چوکیدار ہو. تو فرسٹ امینڈمنٹ میں جو آزادی ہے ملی ہوئی ہے عوام کو، صرف امریکی عوام کو نہیں، بلکہ آپ جب گھومنے آتے ہیں، یہاں تفریح کرنے امریکہ آتے ہیں، پڑھنے یہاں آتے ہیں، نوکری کرنے کے لیے امریکہ جاتے ہیں، کسی بھی کام سے یوں ہی ٹور وزٹ کرنے جاتے ہیں، آپ کو آپ کا بنیادی حق آئین فرسٹ سے لے کر 10th امینڈمنٹ تک، جس کو بل آف رائٹس کہتے ہیں، آپ کو آپ کا حق ملتا ہے. اگر کوئی بھی آپ کو آپ کا حق نہ دے، پولیس سب سے پہلے زیادتی کرنے میں دنیا میں مشہور ہے، لیکن امریکہ میں اگر آپ کو آپ کا حق نہیں دے رہا ہے، پولیس رکاوٹ بن رہی ہے، تو پولیس کی خیر نہیں. کوئی بھی شخص اپنے تحفظ کے لیے چھوٹی عدالت سے لے کر، جس کو ڈسٹرکٹ کورٹ کہتے ہیں، سے لے کر فیڈرل کورٹ تک جا سکتا ہے. اور اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو حکومت وقت یعنی پروسیکیوٹنگ کے لیے آپ کو عدالت اچھا اور مضبوط وکیل فراہم کرتی ہے. فرسٹ امینڈمنٹ تحریر کی آزادی، تقریر کی آزادی، اجتماع کی آزادی، مذہب دین کی پہ پریکٹس کرنے کی آزادی، انسانی حقوق کا تحفظ، یہ وہ امینڈمنٹ ہے جس پہ کمپرومائز نہیں ہے. آپ کسی کو بادر کیے بغیر اپنے طریقے سے جی سکتے ہیں، قانون توڑے بغیر. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، آزادی کا مطلب ہے حقوق اور فرائض کے درمیان توازن کو قائم کرتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنا، اپنا حق لینا، اپنا فرض ادا کرنا. امریکہ کو آزادی ملے ہوئے 249 ایئرس ہو چکے ہیں، یعنی 4 جولائی 1776 کو امریکہ آزاد. برطانیہ سے امریکہ نے آزادی حاصل کی. امریکہ نے آزادی کا اعلان کیا 4 جولائی 4 جولائی 1776 کو. امریکہ میں آئین اور قانون کا نفاذ ایک آسان مگر پیچیدہ اور کثیر السطحی نظام کے تحت، نظام کے ذریعے نافذ کیا گیا ہے، جس میں وفاقی یعنی فیڈرل گورنمنٹ، ریاستی گورنمنٹ یعنی اسٹیٹ گورنمنٹ، جیسے 50 ریاستیں امریکہ میں ہیں، 50 اسٹیٹس امریکہ میں ہے، مگر ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے جس کو واشنگٹن ڈی سی ڈسٹرکٹ آف کولمبیا کہتے ہیں، اور مقامی حکومتیں شامل ہیں. مقامی حکومتیں کا مطلب یہ بلدیاتی نظام، جس کو آپ کونسلر، جس کو ہم امریکہ میں ایلڈرمین کہتے ہیں، جس کو میئر کہتے ہیں. ابھی حال ہی میں نیو یارک میں ایک مسلمان ممدانی نام کا میئر الیکٹ ہوا. پہلے اس کے خلاف بہت مہم چلائی گئی، لیکن جب جیت گیا تو پرامن طریقے سے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، عوام کے حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے، عوام کے ووٹ کو عزت دیتے ہوئے
اس میئر کو جو کہ مسلمان تھا، انڈیا گجرات کا رہنے والا تھا، اس کو میئرشپ دے دی گئی پرامن طریقے سے۔ اب یہ میئر، اس کو کہتے ہیں مقامی حکومت، تو وہ اب حکومت کر رہا ہے، یعنی نظام ریاست اسٹیٹ آف نیو یارک کو چلا رہا ہے۔ آئین سپریم ہے، آئین سب سے بڑا اعلیٰ قانون ہے، اور یہ جو قانون ہے قوانین کی تشکیل اور اس کا نفاذ، اس پر عمل 3 شاخوں پر مشتمل ہے۔ قانون سازی، امریکہ میں قانون سازی کرنے کی ذمہ داری 3 کو ہے، 3 طبقوں کا ہے، 3 آرگنز کو ہے۔ کانگریس کو قانون سازی کا حق ہے، انتظامیہ کو حق ہے، صدر اور اس کے ادارے اس کو انتظامیہ کہتے ہیں، اور عدلیہ سپریم کورٹ جو قانون کی تشریح کرتی ہے، اور دیگر وفاقی عدالتیں یعنی فیڈرل کورٹس، وہ صدر کی قیادت میں انتظامیہ قوانین کا نفاذ، قوانین پر عمل درآمد کروانے کی ذمہ دار ہے، جبکہ عدلیہ ان قوانین کی دستوری حیثیت کا فیصلہ کرتی ہے۔ یہاں عدلیہ آزاد ہے۔ اگر یہاں کوئی کسی کو کسی طرح سے بھی رشوت دینے کی کوشش کرے تو وہ سدا کے لیے جیل چلا جائے گا۔ اگر کوئی کسی عدالت کو رشوت دینے کی کوشش کرے، اس کا سپورٹ لینے کے لیے اپنا چاہو جلال دکھانے کی کوشش کرے، تو وہ پابند سلاسل بیہائنڈ دا بار ہو جائے گا۔ آئین اور قانون سازی کا نفاذ امریکہ میں امریکن کو آزاد رکھا ہوا ہے، چونکہ آئین اور قانون اگر سب کے لیے ایک جیسا ہو، قانون کی حکمرانی ہو، آئین کے پاسداری ہو، آئین کی برتری ہو۔ امریکہ کا آئین سپریم لا آف دی لینڈ کہلاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ تمام قوانین اس سے متصادم نہیں ہو سکتے۔ کسی بھی قسم کی کوئی بھی قانون سازی آئین کے خلاف، انسانی حقوق کے خلاف، فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ قانون سازی لیجسلیشن قانون سازی کی شاخ کانگریس، سینٹ اور ایوان نمائندگان پر مشتمل ہوتی ہے۔ قانون سازی ہم نے پہلے کہا 3 آرگنز کرتے ہیں، ایک کانگریس کریں گے اور دوسرا اس کے ساتھ جڑے ہوئے سینٹ، جو ہر ریاست میں 2 سینٹ الیکٹ ہوتے ہیں، دونوں ووٹ دیں گے کانگریس کے ساتھ، اور عوامی نمائندگان پر مشتمل قوانین، اس کے جتنے کونسلرز ہیں جس کو ایلڈرمین کہتے ہیں، یہ سب ووٹ دیں گے اور پھر قانون سازی، یعنی قانون سازی کے لیے ووٹ دیں گے یا صدر کو بنانے کے لیے ووٹ دیں گے۔ انتظامیہ کی شاخ صدر قوانین کو نافذ کرنے اور 50 اسٹیٹ کے اوپر بشمول خود اب عمل درآمد کروانے اور کرنے کا پابند ہے، ذمہ دار صدر ہے۔ فیڈرل ایجنسیز جیسے کہ FBI، جیسے آپ کے ملکوں میں ہر ملکوں کی الگ فیڈرل ایجنسیاں ہیں، امریکہ میں فیڈرل ایجنسیاں FBI اور دیگر ایجنسیاں، قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کام میں صدر مملکت کی، امریکہ کے صدر کی مدد کرتے ہیں، معاون کرتے ہیں، مگر صدر اگر آئین قانون کے خلاف کوئی آرڈر دے گا تو یہ نہیں مانیں گے، اس لیے کہ امریکہ کے سپریم کورٹ نے واضح جلی حروفوں میں فیصلہ دیا ہوا ہے کہ غیر قانونی کوئی بات، غیر آئینی کوئی بات نہ مانی جائے۔ قانون سازی کانگریس وفاقی سطح پر قوانین بناتی ہے، اور ریاستی یعنی اسٹیٹس، 50 اسٹیٹ جو ہے، اسٹیٹ اور مقامی حکومتیں یعنی بلدیاتی میونسپل گورنمنٹ بھی اپنے دائرہ اختیار میں
قانون سازی کرتی ہے، انتظامیہ قوانین کا نفاذ کرتی ہے اور کرواتی ہے، جس کے لیے صدر کی قیادت میں مختلف سرکاری ادارے موجود ہیں۔ عدلیہ، فری اینڈ امپارشل ججز اینڈ کورٹس۔ عدلیہ، جیوری، یہاں جیوری سسٹم بھی ہے۔ عدلیہ عدالتیں قوانین کی تشریح کرتی ہیں، ایکسپلین کرتی ہیں، قانون کی تشریح کرتی ہیں اور یہ دیکھتی ہیں کہ آیا وہ قانون، وہ آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ ریاستی اور مقامی سطح پر مقامی قوانین، شہر اور کونٹی، ہر اسٹیٹ میں الگ الگ کونٹی ہے، جیسے الینوائے میں 7 کونٹی ہے، نیو یارک میں اسی طرح ہر جگہ الگ الگ 50 اسٹیٹ میں الگ الگ کونٹی ہے۔ اس کے اوپر ہماری دوسری ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، امریکہ کا کونٹی کا نظام۔ مقامی قوانین، شہر اور کونٹی بھی اپنے قوانین آپ بناتی ہے اور پولیس کے ادارے رکھتے ہیں۔ یہاں جو اسٹیٹ کے پاس الگ پولیس ہے، یہاں چھوٹے چھوٹے ولیج کے پاس الگ اسٹیٹ ہے۔ تقریباً 77 چھوٹے چھوٹے ولیجز ہے، ان کی اپنی پولیس ہے، اپنی پولیس کی وردی ہے، اپنی وہاں ایمبولینس ہے، اپنا وہاں ہاسپٹل ہے، اپنا وہاں ایمبولینس ہے۔ ان کے اپنی مقامی سطح پر قانون نافذ کرتے ہیں، وہ قانون سازی بھی کرتے ہیں۔ ریاستی قوانین یعنی اسٹیٹس لا پر ریاست، اسٹیٹس کے اپنے قوانین اور نفاذ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں۔ اسٹیٹ کے الگ عدالتیں ہیں، سٹی کی الگ عدالتیں ہیں۔ ریاست، اسٹیٹس کے اپنے قوانین اور نفاذ، قانون پر چلنے کے لیے نفاذ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں، جو اپنے دائرہ کار، دائرہ اختیار میں، اپنے حد میں رہ کر، اپنے قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرتے ہیں۔ امریکہ 4 جولائی کو آزاد ہوا اور 4 جولائی سے لے کر 2025 ختم ہو گیا، 2026 آنے کو ہے۔ 4 جولائی 1776 سے لے کر آج تک، یعنی 249 سال کا عرصہ گزر چکا۔ امریکہ ترقی کر رہا ہے، اس کی وجہ آئین کی حکمرانی، قانون کی حکمرانی، تعصب کہیں نہیں۔ اگر کوئی تعصب کرتا ہوا پکڑا گیا تو وہ جیل جائے گا، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ امریکہ نے قانون کی حکمرانی کو یقینی بنایا ہوا ہے۔ یہ مساوات کا راج ہے، یہ ایکوالٹی کا راج ہے، یہ انسانی حقوق کی پاسداری ہے، انسانی حقوق کا راج ہے، اور یہ ہے عوامی حقوق کا راج، یہ ہے عوامی فلاح بہبود کا راج، یہ ہے عوامی حفاظت کا راج اور راز، اور یہ ہے امریکہ کی ترقی کا راز۔ اختلاف رائے کو امریکہ کے عوام اہمیت دیتے ہیں۔ اختلاف رائے کی بنیاد پر کسی کو پریشان نہیں کیا جا سکتا۔ عوامی فلاح بہبود کا راج، اور یہ ہے امریکہ کی ترقی کا راز۔ اختلاف رائے کو یہاں اہمیت دی جاتی ہے، اختلاف رائے کو سنا جاتا ہے۔ پولیس سے لے کر سپریم کورٹ تک اختلاف رائے کو سنتی ہے، اختلافی بات کو اہمیت دیتی ہے، چونکہ یہاں قانون کا تصور یہ ہے، اختلاف کرو گے، ڈسپیوٹ کرو گے، اختلاف کرو گے تو ترقی کرو گے۔ چونکہ عقل کل کوئی انسان نہیں ہے، ہم تو پھر بھی مسلمان ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے۔ اگر ہم صرف قرآن پر آنکھ بند کر کے چلے اور نبی کے فرمان پر چلے تو دنیا کے کسی علم کی ہمیں ضرورت صرف سپورٹ کے لیے ہوگی، ورنہ نہیں۔ عوام کی رائے امریکہ میں بڑی اہمیت کی حامل ہے، عوام کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، چونکہ یہ جمہوریہ ہے۔
ملک کی ترقی کی ضمانت عوام کی رائے میں ہے. ملک کی ترقی کی علامت قانون کی حکمرانی میں ہے. میری نظر میں بلز آف رائٹس کی امینڈمنٹ عوام کو عزت و احترام، عوام کو اعتماد اور مقام دینے کے لیے بنائی گئی ہے، جو کہ آج تک تر و تازہ ہے، جو کہ آج تک مکمل اصلی صورت میں موجود ہے، خوبصورت صورت میں موجود ہے. انسانی حقوق سب سے پہلے امریکہ میں پہلی ترمیم یا حقوق بل، اس کو کہتے ہیں بل آف رائٹس، کو امریکہ میں عوامی حقوق کے لیے ہونے والی قانون سازی کی ایک بڑی کامیابی سمجھا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی اس قانون سازی کو یعنی بل آف رائٹس کو دنیا میں امریکہ کا ترے امتیاز بھی سمجھا جاتا ہے. اس بل آف رائٹس میں یعنی عوامی حقوق کو اہمیت اس قدر ہے کہ دنیا میں کوئی قانون، میں زمینی قانون کی بات کر رہا ہوں، الہی کے قانون کی نہیں، دنیا کی کوئی قانون اس کو چیلنج نہیں کر سکتی. بل آف رائٹس میں شامل تمام ترامیم میں تقریر کی آزادی، مذہب پہ پریکٹس کرنے کی آزادی، میڈیا، خواہ سوشل میڈیا ہو یا ایکسٹریم میڈیا ہو یا سرکاری میڈیا ہو، سب کو آزادی بول چال کرنے کی، لکھنے پڑھنے کی آزادی حاصل ہے، لیکن قانون کے دائرے میں رہ کر. مگر وہ اپنی رائے کا، اپنے خیالات کا کوئی بھی شخص اظہار کر سکتا ہے. یہ ہے امینڈمنٹ نمبر 1، اجماع یعنی اسمبلنگ کی آزادی، حکومتی فیصلوں کے خلاف آزادی. حکومت کے کوئی فیصلے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے بنیادی حقوق کے اوپر قدغن ہے، آپ کو آپ کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے، آپ کے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے، تو آپ عدالت میں جا سکتے ہیں حکومت کے خلاف، اور حکومت کسی بھی عدالت پہ دباؤ نہیں ڈال سکتی. اگر ڈالے گی تو اپنی پریشانی، اپنی بربادی کی خود ذمہ دار ہوگی. خود مختار عدالتوں سے رجوع عوام کرتی رہتی ہے. اسلحہ رکھنے جیسے حقوق کی آزادی عوام کو حاصل ہے، لیکن اسلحہ رکھ کر کسی کو ڈرا نہیں سکتے. ان حقوق کی وجہ سے امریکیوں کو دنیا کی آزاد ترین قوم، دنیا کی آزاد ترین نیشن میں شمار کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ پہلی ترمیم جس کو فرسٹ امینڈمنٹ کہتے ہیں، یا دیکھیں امریکہ کو بنے ہوئے 249 ایئرس ہو چکے ہیں. 249 ایئرس میں صرف 27 ترامیم ہوئے ہیں، یعنی only 27 امینڈمنٹ ہوئے ہیں، جس میں 10 امینڈمنٹ تو مسلسل عوامی حقوق کا تحفظ، عوام کی فلاح بہبود، عوام کی بنیادی حقوق، عوام کی نیچرل رائٹس، عوام کی تمام ہر قسم کے حقوق کی ضمانت، حفاظت کی ضمانت عدالت، قانون، انصاف دیتی ہے. اس پر کوئی کمپرومائز، کوئی ملک، کوئی اسٹیٹ، کوئی فیڈرل اسٹیٹ، کوئی وفاق، کوئی صدر، کوئی چھوٹا بڑا شخص نہیں کسی کا حق مار سکتا. اسی لیے امریکہ کی شہریت لینے سے پہلے آپ کو امریکہ کے بنیادی حقوق، امریکہ کے عوام کے بنیادی حقوق اور امریکہ کے کانسٹیٹیوشنز کے چند آرٹیکلز کا جاننا ضروری ہے. آپ کو بھی جاننا چاہیے کہ آپ کے حقوق کیا ہیں، آپ کو بھی جاننا چاہیے کہ آپ کے فرائض کیا ہیں، آپ کو بھی جاننا چاہیے کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے، آپ کو بھی جاننا چاہیے کہ علم کی حیثیت کیا ہے، آپ کو بھی جاننا چاہیے کہ علم کی افادیت کیا ہے، آپ کو بھی جاننا چاہیے
کہ علم کی برکات کیا ہے۔ آزادی مشکل سے ملتی ہے، مگر آزادی کو برقرار مشکل ترین کام ہے۔ اپنی آزادی کا خود خیال رکھیے، اپنے علم و عمل میں مسلسل اضافہ کرتے رہیے، چونکہ یہی آگے چل کر آپ کی آزادی کی بقا کی ضمانت بن سکتی ہے۔